نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، یہ رشتے کی ایک مجرب عمل ہے اور بہت ہی جلدی اللہ رب العالمین اس سے رشتے کے عمل کو مکمل فرما دیتے ہیں، نہایت ہی کامیاب ہوتی ہیں۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ لڑکی آزاد نہ ہو، لڑکی کو اکیلا بازار نہ جانے دیں، لڑکی اکیلا کہیں نہ جائیں، اپنے والدین کے ساتھ یا بڑوں کے ساتھ جائے، کیونکہ یہ کلمہ پڑھنے سے سورۃ الاخلاص کی اللہ الصمد، اللہ الصمد، بے شک اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد کی عمل ہے۔ اور یہ میرے دوستوں ایسے ہیں جس کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین اس کی چہرے کے اندر، جسم کے اندر ایک قسم کی کشش پیدا فرما دیتی ہیں، ایک قسم کی رب العزت نور پیدا فرما دیتے ہیں، جس نورانیت کی وجہ سے آج کل کے لڑکوں کی حالت کو بھی آپ جانتے ہیں۔ آوارہ لڑکیاں ہوتی ہیں، اسکوٹر لے کے گھوم رہے ہوتی ہیں چاروں طرف اپنے مستی و مذاقوں میں، تو ان صورتوں میں لڑکیوں کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اسی وجہ سے لڑکیوں کو اکیلے جانے نہ دیں، کسی بڑے بزرگ کے ساتھ، اپنے بھائی ہو، محرمات کے ساتھ وہ اگر کسی چیز کو لینے کی ضرورت پڑے، مارکیٹ جانی پڑے یا بازار جانا پڑے تو کسی کے ساتھ جائیں، اکیلا نہ جائیں، لڑکی کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ یہ عمل ان کے لیے ہے، اور جو آزاد لڑکی ہیں ان کے لیے یہ عمل نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ الصمد۔ فجر کی نماز پڑھ کر 1100 بار اللہ الصمد پڑھے، فجر کی نماز پڑھ کر 1100 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کر کے بچی اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کریں نہ، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیں، پھر پورے جسم میں پھیر دیں، پورے جسم میں مل دیں، انشاءاللہ رشتوں کی قطاریں لگ جائیں گے، اتنے رشتے آئیں گے۔ اللہ الصمد کی عمل ہے۔ تو یہ میں نے جو بتایا ہوں یہ شرط ہے، صرف لڑکیوں کو اکیلا نہ چھوڑیں، جو آزاد لڑکی ہیں ان کے لیے یہ عمل نہیں ہے۔ لیکن جو لڑکی جو ہے پردہ ہے، گھروں میں رہتی ہیں، اپنے بڑوں کے ساتھ میں گھر سے باہر نکالتی ہیں نا، ان صورتوں میں ان لڑکیوں کے لیے یہ عمل ہے اللہ الصمد کی۔ فجر کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھیں اور اس کے بعد اپنے ہاتھ پہ دم کریں، اپنے دم کرنے کے بعد اور اپنے اسی ہتھیلیوں کو پورے چہرہ میں پھیر لیں، پھر اس کے بعد پورے جسم میں پھیر لیں، انشاءاللہ رشتوں کی قطاریں لگ جائیں گے، مگر اخلاص کے ساتھ پڑھنے چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔